تحفہ، کوئی تعلیم، کوئی درس، کوئی ربط فکر ملتا ہے، اس کو اپنے دامن میں رکھیں، اس کو اپنے عمل میں لائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں، فکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ تیاری میں لگے رہے، اس میں تیاری میں لگے رہے۔ آقا علیہ السلام کو امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، بڑی شفقت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن میں، کیا آپ کے دامن میں امت کا بڑا غم ہے، امت کی بڑی ہمدردی ہے، امت کی بڑی خیرخواہی ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، جو ڈپلومہ سے طالب علم کا مطالعہ ہے، جو میرے علم ہے، میں نے یہاں تک یہ پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا تھی کیا؟ جس طرح ہماری منشا ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری آرزو ہوتی ہے، ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ہماری غرض و غایت ہوتی ہے، ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے، ہماری ایک نیت ہوتی ہے۔ مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے درسہ بات کیا ارادہ ہے، آپ کی کیا منشا ہے، آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو میں اس کو بتاؤں گا، میں قربان جاؤں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا کیا تھی کہ پوری دنیا کے جو انسان ہے وہ کلمہ پڑھ کے سارے جنت کو داخل ہو جاتا۔ یہ فکر ہمیں نہیں ہے، یہ درد ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ آج فقط ہم اپنی عبادت تک مصروف ہیں، ہمارے گھر کا سارا ٹبر، ساری فیملی آرام کر رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن ابھی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کو اٹھائیں، تھوڑی سی محنت کر لیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول بنا دیں، اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کی فضا خوبصورت بنا دیں، اپنے گھر کے اندر ہمارے تلے وہ خوبصورت ہو جائے، نمازی تلاوت، اللہ کا ذکر، آخرت کی تیاری، لیکن کرے کون؟ دیکھیں آپ نے یہ علماء سے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اولاد اگر اولاد والدین کی فرما برداری نہ کرے تو کون ہے؟ استاد ہے، بیادب ہے، اور ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر والدین اس پر ناراض ہیں۔ تو یہ ملا کر سب ترتیب دی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت کا داخلہ والد کی رضا میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا ہے والدین کا تو اکٹھا ذکر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ماں کی دو تکلیفوں کو ذکر کیا ہے، ماں کی دو تکلیفوں کو ذکر کیا ہے، وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھائی۔ اس کے علاوہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کچھ آپ مطالعوں سے زیادہ ہے، آپ سینئر ہیں ماشاءاللہ، اہل علم ہے، اللہ رب العزت نے والدین کا اکٹھا ذکر کیا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، اگر اولاد والدین کی ان کی تبیین نہ کرے، فرما نہ کرے، وہ بیعت ہے، وہ گستاخ ہے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات بھی سنی کہ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتی، فقط ان کی کمائی تک محدود ہے، نہ کما کے لاؤ اور ہمیں کھلاؤ، ان کی کمائی تک محدود ہے، اور اگر والدین ان کو نماز کی طرف، روزے کی طرف، تلاوت کی طرف، الغرض دین کی طرف مائل نہیں کر رہے، راغب نہیں کر رہے، ان
ان کا ذہن نہیں بنا رہے، ان کو تیار نہیں کر رہے، تو وہ والدین جتنے عبادت گزار ہوں گے قیامت کو اللہ کے دربار میں وہ بھی مجرم ہوں گے، وہ بھی پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے محترم ہمارے گھروں کا ماحول خوبصورت بننا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا ہماری اولاد، ہماری بولیے ہماری اولاد، بیٹیاں ہیں، بیٹی ہیں، اتنے بھی ہیں، وہ سارے نمازی ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ایسا تجربہ نہیں ہے، کیا ہو گئے؟ سارے نمازی ہو جائے۔ جب وہ نماز پڑھے گی، جب بھی تشہد پر بیٹھے گا، اتحیات پر بیٹھے گا، ایک طرح آپ کو رسول پر یہ کہے گا یوم یقوم حساب کا، جب بھی دعا کرے گا تو کیا کرے گی؟ رب اجعلنی، لیکن تو قربان ہے، اس سے بڑی امیری کوئی ہے؟ اس سے بڑا نصرت کا جاریہ ہے؟ اے اللہ کے بندوں، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ بنائیں اور اگر ہماری اولاد نمازی نہیں ہے، تلاوت نہیں کر رہی، دیندار نہیں ہے، ان سے لگاؤ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم نے کیا کمائی کی ہے؟ کمائی تو یہ ہے کہ ساری اولاد نمازی ہو جاتی ہو، انہوں نے جب بھی نماز پڑھی ہے، انہوں نے نماز کے دوران نماز کے اندر کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ خالق کائنات نے اتنی خوبصورت تعلیم دی ہے، اتنا خوبصورت درس کیا ہے، کیا یہ بخشش کا ذریعہ نہیں؟ بولیے، کیا یہ بخشش کی علامت نہیں؟ کیا یہ بخشش کا راستہ نہیں ہے؟ کہ یہ وسیلہ نہیں مانتا بخشش کا؟ کہ ساری اولاد بیٹیاں بیٹی، حتیٰ کہ تیری بیٹی شادی شدہ ہو کر وہ دنیا کے جس مونے میں چلی گئی ہے نا، اس نے وہاں بھی کہنا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی، آگے کیا ہے؟ بولو ولوالدی، کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا پتا یہ بات ہو گئی، کیا پتا کہ آگے جا کر ہمارے لیے اونچ نیچ ہو جائے۔ بات سن گے نا؟ اللہ کو تکفیر اشارہ، عربی کا بولا ہے اگر مطلب اشارہ کرتے ہیں، کیا پتا آگے جا کر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اولاد ساری نمازی ہے، تو کیا پتا کس بیٹی یا کس بیٹے کے دل سے دعا نکلے ربنا اغفر لی ولوالدی، ادھر رب کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، مہربانی ہو جائے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے، وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ استدعائیں، وہ دعائیں، وہ مناجات رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم وہ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے دوستوں، آج اس خوشی پروگرام میں میں ایک پیغام دے رہا ہوں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام دے رہا ہوں، میرے خالق کائنات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں پیغام دے رہا ہوں۔ پیغام کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیا بنانا ہے؟ گھر کا ماحول خوبصورت بنانا ہے۔ اب دیکھیے بڑی کم طور پر بات کر رہا ہوں اور بڑی سوچ والی ہے، ایسا جو میں نے الفاظ برابر کیے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خوبصورت درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے اور کامیابی کا راستہ دے رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے، کیا تمہیں دے، وہ درس ہے، وہ تعلیم ہے، وہ حکم ہے، وہ تربیتی ہے، وہ اصلاحی ہے، وہ حاکم ہے، وہ فکر
وما آتاكم الرسول محبت سے لے لے، محبت سے بولیے، اسے لے لے، اس کو ذرا اپنے دامن میں رکھے، پھر وآمنوا الصالحات کی صورت میں اس کو عملی جامہ پہنائے، یا عملی جامہ پہنائے، اور ادنا کی طرف سے دے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس راستے سے، اس عمل سے، اس فعل سے، اس کام سے تمہیں روکے، اس سے بولیے، روکے، منع کرے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر آج اس پروگرام میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، عروج، بلندی، عزت، وقار، فتح، قاعدہ، دبدبہ، روم، یہ سارے معاملات یہاں تک اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت، رب کا قرب، رب کی رضا، رب کی خوشنودی، آل غرض، خدا کی عزت کی قسم، انما مکرم من اکرمانی، رب کہتا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہوں۔ دیکھیں اب سب اہل علم بیٹھے ہیں، سب اہل عقول ہیں، اہل شعور ہیں، اہل علم ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، یقیناً اگر میں اقوامی سطح پر اس وقت امت مسلمہ کی ناکامی ہے، کیا ہے؟ ناکامی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے۔ اب اس میں مثال دیتا ہوں، بڑی خوشبو مثال، گھر کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے جواب ایک سیٹ بھی کرتے ہیں، خاندان کی نبوت کو لے، نبی کے گھر والوں کو لے، خدا کی قسم ایک ایک فرد کو اٹھاؤ، اس کی عبادت، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا خوف، اس کی تیاری، اس کا عشق، اس کی اتباع، اس کی فرما برداری، اس کا علم اٹھا کے دیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک ایک فرد کی زندگی تو اٹھا کے دیکھو، وہ تو گھر والے تھے نا، قاری صاحب وہ گھر والے تھے، رب ان کا، نبی ان کا، قرآن ان کا، بخشش ان کی، جنت ان کی، اس میں کوئی شک ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ لیکن سارا کچھ ہو کر پھر بھی اڑنے کی بات ہو یا سب بھی فرق نہیں آنے والی ہے۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے، حضور نبی کریم سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب کی پھوٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کیا کہتی ہے؟ وہ لوگوں نبی پاک کیا کہتی ہے؟ پھوٹی جان، کیا ہے؟ وہ لوگ نبی پاک کیا کہتی ہے؟ پھوٹی جان، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اگر میں ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں نا کہ کتنی دلیر تھی، کتنی بہادر تھی، اور ان کا جنگوں کے اندر کتنا کردار ہے، نبی کی سنگی پھوپھی ہے۔ جب غزوہ گود ہوا نا، میں وما آتاکم الرسول اس پر گھر کی مثال دیتا ہوں، اس تو کتابیں بڑی بڑی ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں، خاندان نبوت کی مثالیں، سوئی جب اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، اسپیکر کو غیر زیادہ کوئی کو زیادہ نا اس کی سنیے، غزوہ احد تھوڑے نزدیک آئے، تھک نہیں گئے جی، نہ کہ تھک نہ جلیا ہے، بس ختم ہونا ہے۔ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں نا، پہلا قدم رکھتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا۔ مجھے ایک مسجد میں سن 88 سے میں
88 کا ہوں، 2025 آ گئے، کتنے سال ہو گئے ایک ہی مسجد میں۔ قاری صاحب جب داخل ہوتا ہوں میں مسجد میں قدم رکھتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا، مگر تو مولا اے باری تعالیٰ کہاں میں اور کہاں تیرا گھر؟ اے باری تعالیٰ لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، کسی کرنل جنرل لیا ہے میں نے، وزیر اعظم کسی گھر میں جانا ہو نا، اور کسی کو جانا ہو جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے آج فلاں کے گھر میں گیا، خاص کمرے بیٹھا، یہ لوگ جا پر دفعہ وہ تیرے کو جا نہیں سکتا، وہ تیرے بڑے خاص بندے تھے نہیں ہو سکے میں ہو کیا یہاں۔ اندازہ لاؤ ان بڑوں کے گھروں میں جانا لوگوں کے لیے اس طرح جس طرح آسمان کو ہاتھ لگانا ہے، نیوکی نے بناوا نے، بندے نہیں، بندے نے نا، یہ کوئی ہوش ہے، بندے ہی نے نا آئے، لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ تسلیم کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا، ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے کمال ہستی خالق کائنات، شک تو نہیں، سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا اگر وہ خود اعلیٰ ہے، اگر وہ خود اعلیٰ ہے تو اس کا گھر بھی، تو جو اس کے گھر میں آئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، استاد شاگرد نے، امام بخاری استاد ہے نا، امام مسلم شاگرد ہیں، پھر استاد بھائی بھی ہیں، امام دارمی علیہ کے شاگرد ہیں دونوں، یہ علمی گفتگو کے علماء جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں بات کر رہا تھا، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، دونوں استاد۔ پھر خیر صاحب ایک اور بڑی بات بتا رہے، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ نے امام بخاری سے ایک روایت نہیں لی، شاگرد ہو کر ایک روایت نہیں لی، سند ان سے نہیں لی، اوپر سے لی، لیکن استاد شاگرد دونوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں درج کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات پہ غور کریں، بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قیمت کب پتہ لگے گا؟ جب ہم مر کے جائیں گے، تب پتہ ان کی قدر کیا ہے، خدا کی قسم اس کی قدر کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے راوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری 7 شخص ایسے ہیں، 7 جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور میری امت کے 7 شخص خوش نصیب، 7 شخص کو بولیے، 7 شخص خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ کیسا ہے؟ میرا اگلی بات بھی سن لو نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے رب نے فرما دیا نا کہ تیرا حساب ہے، کو رگڑا ہے کسی کی ضرورت کہ رب کو حساب دے؟ بولیے کوئی حساب رب کو دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے مدِ مقابل اگلی بات بھی سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا وہ جنتی ہو گیا، جس سے فرمایا گیا کہ تیرا حساب ہے، تو اس سے بڑا عذاب ہی نہیں، اللہ کو کوئی حساب دے سکتا؟ یہ تو دنیا کا پیپر ہو نا کسی کلاس کا، تو تیاری بھی فل ہو، ایک ایک حرف طالب علم کو یاد ہو، لیکن پھر بھی خوف تک امتحان حضرت صاحب۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے رب نے فرما دیا تیرا، رب نے فرما دیا کیا تیرا بولو کیا تیرا حساب ہے، اس سے بڑا عذاب ہی نہیں۔ تو جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ تو کتنے شخص ہوں گے جنت اپنا سائے کے نیچے؟ 7۔ کتنے ہوں گے؟ اور ان میں سے خوش نصیب، مقدروں والا، نصیبوں والا، مبارک حقدار، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ان میں سے وہ شخص
جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہو جائے، جڑ جائے، کیا مطلب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے، لگن پیدا ہو جائے. کیا مطلب کہ اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا ہو جائے. کیا مطلب اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی رونق دوبالا کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے انتظامات کے لیے غور و فکر کر رہا ہے، مٹی اجلاس کر رہا ہے. کیا مطلب اللہ کے گھروں کو صاف کر رہا ہے، صاف ستھرا رکھ رہا ہے. اس کام میں وہ مگن ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یاد رہے گا جی. اس لیے تمہیں مبارک ہو. اور کچھ کوئی دو اب بولو نا، تمہیں مبارک ہو. اللہ کے بندوں، تیرا مکان بنے، کوئی اچھا لباس، کوئی جناب نوکری، مبارک ہو. صاحب خیر مبارک، صاحب خیر مبارک. اور میں تمہیں بہت بڑی مبارک دے رہا ہوں. تمہیں مبارک ہو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہو. اس سے بڑی کوئی خوشی سی بھی ہو سکتی ہے صاحب، اس سے بڑا کوئی مقدر ہو سکتا ہے. میں کبھی کبھار علماء، خدام، مؤذن، مدرسین، معلمین سب کو کہتا ہوں آپ مبارک حقدار ہو، خوش نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، کسی کہیں لگا دیا. رب نے چن کر تمہیں اپنے گھروں کی نوکری دے دیا ہے. آقا کے مسلح کی نوکری، اللہ کے ممبر کی نوکری. اب قاری صاحب میری بات سن رہے ہو نا؟ مبارک حقدار ہو خدا کی قسم، رب کے گھر کے نوکر ہو. یار ان لوگوں کے دروازوں کو نہ تکو، بنگلے کوٹیاں نہ دیکھو، کاروبار نہ دیکھو. یہ عارضی ہیں، کیونکہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے. مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے، یہ لعب و لہو ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے. لیکن خدا کی قسم جو نمازی ہے، روزے دار ہے، لالچی ہے، ویزا لگاؤ ہے، اگر نوکری ہے، وہ کبھی کبھار تنہائی میں، خلوت میں، کس میں؟ میں تمہیں بڑا خاتمہ دے رہا ہوں، سننا، خلوت میں، تنہائی میں، کبھی کبھار بیٹھو نا، کس میں؟ بولو تو صحیح. تقریر میں کر رہے ہو، تھک کسی گئے، کس میں؟ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کرنا شکر ادا کیا کرو. سونیا تیرا بڑی کر، یا اللہ تیرا بڑی فرق، یا اللہ میں تیرا قیامت تک زندگی مل جائے نا، ایک سجدے میں تیرا شکر ادا کروں. میں نہیں کر سکتا کہ تو میرے پر بڑا ہی کرم کیا، تو میرے پر بڑا فضل کیا ہے کہ تو نے مجھے ان کے ساتھ لگاؤ رکھا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا. اب میں ٹائم کافی ہو رہا ہے، پھر دعا بھی کرنی ہے. یعنی میں ایک مثال دے رہا تھا نبی پاک کی سکی ٹوپی، اور رب نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں میرا محبوب دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس میں کامیاب، اسی میں کامیاب، اسی میں بخشش، اسی میں مغفرت، سارا کچھ اسی میں. میں نبی علیہ السلام کے گھر کی مثال دے رہا ہوں، اور وہ بھی نبی پاک کی سکی. سبحان اللہ. ہم کیا حضرت ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ احد ہوا نا، غزوہ یعنی اسلام کی دوسری جنگ ہوئی، اسلام کی دوسری جنگ. اب اس میں فتح جو تھی وہ نقصان میں بدل گئی. فتح اور فتح کو شکست میں نہیں لفظ استعمال کرنا، یہ فتح شکست میں بدل گئی. بڑے کہہ جاتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں، لکھ گئے کہ فتح شکست، یہ بے ادبی کا لفظ. جس گروہ کی یا جن مجاہدین کی کمان نبی پاک کریں، شکست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کے میں نہیں مانوں گا. باقی لا یخلو فعل الحکیم ہے، اللہ کا کوئی فعل کو سے خالی نہیں ہے، اس کے ہر عمل میں فعل میں حکمت ہے. حاضر یار مجھے یہ بتاؤ، جس گروہ کی کمان یا سپہ سالاری یا چیف آف کمانڈر
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकस्त हो सकती है? हाँ, ये कह सकते हैं कि फतह नुकसान में बदल गई और मुखालिफिन ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई नबी पाक के सके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद आपकी पूरी पार्टी के साथ अजीब सलूक, अजीब आका अलैहिस्सलाम के उस पर बड़ा दुख हुआ। आका अलैहिस्सलाम को अपने चचा के साथ इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। मेरे आका के गुलाम खुद फरमाते हैं कि जब उनका जिक्र आ जाता आका की आंखों में आंसू आ जाते, आपकी आंखें मुबारक नम हो जाती, इतना प्यार था। और आज मैं तुम्हें कहूँ, एक मैं तुम्हें एक अमल दे रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सबसे बड़ी सिफारिश आपके चचा की है। जब उम्रे का मौका मिले ना हज का, तो ग़ज़वा पे जाएं, जबल उहद पे जाएं, अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु की बारगाह करें कि आप अपने भतीजे की आगे हमारी दरखास्त पेश करें। बहुत बड़ी सिफारिश है। यानी का बहुत बड़ी सिफारिश है। इनकी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा बड़ा प्यार है। लोग बात मैं खत्म करने लगा हूँ, तो जो तरफ जुमला सुन ली, तो जो तरफ जुमला क्या हो गया, अज़ान के टाइम करीब हो गया। जी जी। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ रही थी, क्या थी, तो नबी पाक ने फरमाया अपने फूफाजाद भाई को कि जाओ अपनी वालदा को रोको, क्योंकि चचा की हालत, बोलिए, चचा की हालत सही नहीं है, सही वो औरत है। लो जी, बेटा भी बड़ा जवान था, बहुत जवान था, कद कामत था, अरे जम्मी जगह नहीं जाना। आपने ऐसे थप्पड़ मारा ना यहाँ बेटे को, बेटा हो गया। लेकिन जब पहले कहा ना नहीं जाना, थप्पड़ मारा, बेटा नीचे ऐसे पड़ा हुआ है, पूछने से पहले कहता है अम्मी जी मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा, ये नबी पाक ने फरमाया। तो खुद बेटा कहता है खुदा की कसम अम्मी जान ने जब नबी का नाम सुना, भतीजा है ना, भतीजा नहीं समझा ना, आपका नबी समझा। जब ये अल्फाज सुने, बेटा कहता खुदा की कसम अम्मी जान ने जो कदम आगे रखा था वो कदम ही पीछे कर। क्यों? वमा आताकुमुर रसूल वमा नहाकुम अन्हु। इसलिए मोहतरम पूरी तकरीब, पूरे जलसे, पूरी महफिल, पूरी तकरीब, पूरी मजलिस का निचोड़ अर्थ लुब-ए-लबाब क्या है? इंशाअल्लाह आज के बाद इंशाअल्लाह हमने अपने आप को भी, घर वालों को भी, मुसाहबाब को भी इंशाअल्लाह अच्छे माहौल में लाना है। बोलिए, अच्छे माहौल में लाना है। और हमारे भाइयों ने माशाअल्लाह एक बड़ा खूबसूरत आज प्रोग्राम किया है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इनके वालिदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, बड़ों के लिए ज़रिया बनाए, और जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने किया है वो सारा प्रोग्राम अल्लाह ताला इनके उस मकसद में कामयाबी का ज़रिया बनाए, कामरानी का ज़रिया बनाए, और ऐसे प्रोग्राम इनके माशाल्लाह चलते रहें खूबसूरत अंदाज में, ताकि इनके लिए, इनकी औलाद के लिए, सब लिए सदका जारिया हो जाएगा। ठीक है जनाब। अब इंशाल्लाह अवला से दुरुस्ती पढ़ो, 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ो,